السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ لوگوں کو قرآن کی روشنی میں سمجھاؤں گا کہ توبہ کن لوگوں کی قبول ہوتی ہے اور کن لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ آپ لوگ ویڈیو پوری دیکھیں تاکہ میں آپ کو اچھے سے گائیڈ کر سکوں۔ توبہ کی قبولیت ان کے لیے نہیں جو برے کام کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت کا وقت آ کھڑا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اب توبہ کر لی ہے، اور نہ ان کے لیے ہے جو کفر ہی کی حالت میں مر جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بہت سے مولوی یہ کہتے ہیں ساتوں آسمان گناہ سے بھر دو، ساتوں زمین گناہ سے بھر دو، اور ایک بار سچے دل سے اللہ پاک سے معافی مانگو اور اپنے آنکھوں سے آنسو نکالو تو اللہ پاک معاف کر دیتے ہیں۔ ہاں بھائی، میں مانتا ہوں اس بات کو کہ اللہ پاک معاف کر دیتے ہیں، اور وہی شخص کچھ دن کے بعد پھر وہ ساتوں آسمان گناہ سے بھر دے اور ساتوں زمین گناہ سے بھر دے اور پھر وہ اللہ پاک کے سامنے سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ پاک اس شخص کو ہرگز معاف نہیں کرتے، اس کی دعاؤں کو رد کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن پاک میں خود فرما رہے ہیں، میں ان لوگوں کی توبہ ہرگز قبول نہیں کرتا جو بار بار اور جان بوجھ کر گناہ کرتے ہوں اور مجھ سے توبہ کی طلب کرتے ہوں۔ میں ایسے لوگوں کی دعا کو رد کر دیتا ہوں۔ اگر کوئی شخص اپنی جوانی سے لے کر آخری دم تک گناہ کرتا رہا، شراب پیتے رہا، زنا کرتا رہا، چوری کرتا رہا، لوگوں کی چغلی کرتا رہا، تو ایسے شخص کو موت کا فرشتہ آ پکڑے اور وہ فوراً اللہ پاک سے سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ پاک ہرگز ایسے لوگوں کی دعا کو قبول نہیں کرتے بلکہ رد کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرما رہے ہیں، میں نے آپ کو بتا بھی دیا اور آپ کو قرآن کی آیت پڑھ کے سنا بھی دیا، وہ بھلے مسلم ہو یا نان مسلم ہو۔ اگر وہ مسلم بھی ہوگا تو اس کو اپنے گناہ کے عذاب لازمی ملنے ہیں قیامت کے روز۔ ان کے آگے جہنم ہے، اور جو کچھ انہوں نے کمایا ہے نہ وہ ان کے کچھ کام آئے گا اور نہ وہ کام آئیں گے جن کو انہوں نے اللہ کے بجائے اپنا رکھوالا بنا رکھا ہے، اور ان کے حصے میں ایک زبردست عذاب آئے گا۔ میں نے آپ لوگوں کو قرآن کا ترجمہ پڑھ کر سنا، اب اس میں ذرا غور اور فکر کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اور جو کچھ انہوں نے اپنی محنت سے کمایا اور اس کو عیاشیہ میں اڑا دیا، شراب پیا، زنا کیا اور بھی عیاشیاں کیے، لیکن یتیموں اور مسکینوں کو اس کا حق نہیں دیے، کسی کی مدد نہیں کیے، کسی اپنے پڑوسی کا مدد نہیں کیے، اور سال میں حج نہیں کیے، تو ایسے لوگوں کے لیے لازمی عذاب اللہ پاک مسلط کر دیتے ہیں اور جہنم میں داخل کر دیتے ہیں۔ اور جنہوں نے اللہ کے سوا کسی اور کو بھی اپنا رکھوالا بنا رکھا ہے، جیسے کہ پاکستان میں بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں یا غوث میری مدد فرما، یا غوث میری جھولی بھر دے، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد۔ ایسا کہنا بدعت ہے، شرک ہے، آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ کہنا ہے یا اللہ میری مدد فرما، یا اللہ میری مدد کر دیجئے۔ آپ اللہ سے مانگیے، آپ کو کوئی بھی تکلیف ہو اللہ سے فریاد کریں۔ اب اللہ پاک چاہے جس سے آپ کا کام کرا دے، اللہ پاک چاہے تو فرشتے سے کرا دے، اللہ پاک چاہے تو کسی بابا سے کروا دے۔ آپ کو ہر حالت میں اللہ پاک کو ہی پکارنا ہے، آپ کسی کا وسیلہ پیش مت کریں۔ آپ اللہ پاک کو اللہ کا ہی وسیلہ دیں، جیسے کہ اے اللہ تو رحیم ہے، تجھے تیری رحیمی کا واسطہ، اے اللہ تو کریم ہے، تجھے تیری کریمی کا واسطہ، اے اللہ تو القادر ہے، تجھے اپنے القادر کا واسطہ۔ مجھے پورا امید ہے کہ آپ لوگ میری اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے ہم سب مسلمان ہیں اور قرآن کی آیت کو نہیں جھٹلا سکتے، تو میرے بھائیوں میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، پلیز آپ لوگ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ پاک ہم لوگوں سے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور کیا فرما رہے ہیں۔ صرف قرآن ایسے ہی پڑھنے سے آپ کو صرف ثواب ملے گا اور یہ نہیں پتہ چلے گا کہ اللہ پاک آپ سے کیا فرما رہے ہیں۔